الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. سورہ نور قرآن کریم کی 24 نمبر صورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 102 ہے۔ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یوں مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور اس صورت کا نام نور اس صورت میں آنے والی آیت نور کی وجہ سے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ تو اس صورت کو آیت نور کی وجہ سے سورہ نور کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نور استعمال کیا ہے، اس لفظ کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نور ہے۔ دوسرا، اس صورت میں عمومی زندگی کے حوالے سے ایسے آداب، فضائل، احکام اور اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں جس کو ہم اجتماعی زندگی کے لیے راہ نور اور روشن قوانین کہہ سکتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس صورت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے، کیونکہ قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں براہ راست خواتین کے حقوق اور ان کی زندگی گزارنے کے حوالے سے اصول و قواعد ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک سورت سورہ نساء ہے اور دوسری سورہ نور ہے۔ سورہ نور کے آغاز ہی سے احکامات کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اگرچہ یہ تقریباً آدھے پارے کی صورت ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی معاشرتی، عائلی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے تقریباً کم و بیش 20 ایسے اصول ذکر فرمائے ہیں کہ جن میں سے ایک ایک اصول اور ایک ایک قانون سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، اور جس کو اپنا کر، جس کو عمل کر کر ہم اپنی خانگی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو پر نور بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ان قوانین کو چھوڑ دیا جائے تو انسانی سوسائٹی کا اجتماعی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس صورت کا آغاز جن احکام اور آداب سے ہو رہا ہے اس کو ہم نمبر وار بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نور کا آغاز، اس کا پہلا رکوع اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے۔ یہ انتہائی گندا اور بدترین فعل ہے، اور اس میں سزا بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرے گا تو زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کیا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں، دونوں غیر شادی شدہ ہوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک غیر شادی شدہ ہو، اور ان کی زنا کی گندگی اور وہ عمل ثابت ہو جائے، تو ان کی شرعی سزا یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور دوسرا حکم قرآن کریم کی اس آیت میں یا سورت میں موجود نہیں، لیکن متواتر احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر زانی مرد یا عورت شادی شدہ ہوں تو پھر ان کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے، بلکہ ان کی سزا رجم کرنا ہے، یعنی ان کو سنگسار کیا جائے گا اور اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ ان کے بدترین عمل کی دنیا کی سزا ہے۔ پھر اس صورت میں تیسرا حکم قذف کا بیان کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ۔ حد قذف کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگا دے، الزام لگایا اور اس کو ثابت نہیں کر سکا، شریعت کے اصول و قواعد کی روشنی میں اپنے الزام کو ثابت نہیں کر سکا، تو شریعت کی نظر میں اس الزام لگانے والے کا یہ عمل تہمت کہلائے گا اور اس پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ اور قرآن کریم کی اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو جس نے الزام لگایا، تہمت لگائی اور زنا کو ثابت نہیں کر سکا، اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو بعد میں معاف کر دیں گے، لیکن یہ سزا اس پر بہرحال حد کے طور پر جاری کی جائے گی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک سورہ نور کا چوتھا اہم ترین حکم بیان کیا گیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حکم لعان۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور اس کو یہ کہا جائے گا کہ اگر تم زنا کی تہمت الزام لگا رہے ہو تو اس کو 4 گواہوں سے ثابت کرو، اور 4 گواہوں سے ثابت کرنے کا کڑا معیار یہ ہے کہ وہ گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے عمل زنا ہوتا دیکھا ہے، اور وہ قاضی ان پر جرا کرے گا، ان سے تفصیلات پوچھے گا۔ اگر وہ ثابت کر دیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ اس عورت پر زنا کی وہ حد جاری ہوگی جس کو رجم کہا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ ثابت نہ کر سکے شوہر، تو پھر اللہ کریم نے اس صورت میں اس شخص کو یہ حکم دیا ہے کہ گواہ نہ ہونے کی شکل میں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں قسم کھائیں گے، اور قسم کھا کر ایک دوسرے پر لعنت کی قسم کھائیں گے، اور 4 مرتبہ یہ قسم کھائیں گے، اور 5ویں مرتبہ لعنت کا کلمہ کہیں گے، اور پھر ان کے درمیان جدائیگی کر دی جائے گی۔ اگر شوہر نے بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، اس کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، تو اب اس شوہر اور بیوی کے درمیان اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان کے بارے میں یہ حکم لگاتے ہیں کہ ان کے درمیان لعان کیا جائے گا۔ اور لعان یہ ہے کہ مرد پہلے 4 مرتبہ قسم کھائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو جھوٹ بولے۔ اور پھر عورت کو یہ کہا جائے گا کہ وہ بھی 4 مرتبہ یہ قسم کھا کر اس کی تردید کرے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت اور غصہ غضب ہو اس پر کہ اگر میں جھوٹی ہوں یا یہ سچا ہے، تو پھر اس شکل میں یہ لعان کا حکم پورا ہوگا۔ سورہ نور کا دوسرا رکوع اور آیت نمبر 11 سے اس کے رکوع نمبر 2 میں اور رکوع نمبر 3 میں آیت نمبر 26 تک پھر آگے افک کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ واقعہ افک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک سبق آموز اور ایک دردناک باب ہے، جس کا مختصر ترین قصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھیں، اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی روانگی ہو گئی، اور وہ اپنی سواری پر کسی عذر کی وجہ سے سوار نہ ہو سکیں اور پیچھے رہ گئیں، اور پھر قافلے کے پیچھے آنے والے ایک صحابی رسول کے ساتھ وہ قافلے کے ساتھ شامل ہوئیں۔ تو مدینہ کے منافقین نے، جن میں سے چند لوگ اس قافلے میں بھی شامل تھے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بد کرداری کی تہمت لگا دی، اور اس تہمت کے نتیجے میں اتنا پروپیگنڈا عام ہوا، اتنی گندگی پھیلائی گئی کہ منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا، زور و شور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر کیچڑ اچھالا، اور بعض سادہ لوح مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے کہ شاید ایسی بات کوئی ہو گئی ہو خدا نخواستہ۔ تو اس پر قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت معاب، پاکیزہ کردار، صدیقہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائیں، اور اس میں واقعہ کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے عائشہ جیسی پاکیزہ خاتون آپ کے نکاح میں دی۔ الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، لعنتی ہیں، منافق ہیں،
खुदा के अजाब के मुस्तहिक हैं, इनको किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मिलेगी। नंबर 2, जो सादा लोग मुसलमान उस प्रोपगंडे का शिकार होकर उस इल्ज़ाम को अपनी ज़बान पर दोहरा चुके हैं, अल्लाह उनको माफ़ करता है, लेकिन उन पर हद जारी की गई और इसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और साथ ही ये तलकीन की गई कि आइंदा के बाद भी ये उसूल जिक्र कर दिया गया कि इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुअमिनातिल लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा, जो लोग ऐसी पाक दामन और पाकीज़ा औरतों पर ऐसी तोहमत लगाने की जुर्रत करेंगे, दुनिया और आखिरत में उन पर खुदा की फुटकार और लानत होगी और उनके लिए दर्दनाक अजाब मुंतज़िर होगा। और एक उसूल बता दिया कि अल्लाह के नबी पाक हैं और उनकी फितरत का और उनकी सरिश्त का और उनकी पाक तरीनियत होने का ये तकाजा ये है कि उनके निकाह में पाकीज़ा औरतें आएँ और गंदे लोग गंदो औरतों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, पाक रूहें तो पाक लोगों की तरफ, पाक जिस्मों की तरफ ही मुतवज्जे होंगी। ये उसूल जिक्र कर दिया। उसके बाद फिर रुकू नंबर 4 में सूरह नूर का 6ठा हुक्म बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम। 6ठा अहम तरीन हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स किसी के घर में दाखिल होना चाहता है तो उसके आदाब बता दिए कि किसी के घर में बिला इजाज़त दाखिल ना हुआ करो। किसी के घर में जाने के लिए उसका अदब यह है कि पहले इत्तिला दी जाए, उनसे इजाज़त ली जाए, उनको सलाम किया जाए। आज के ज़माने में यूँ कह लें कि दरवाज़ा खटखटाया जाए, बेल दी जाए या कॉल की जाए, और जब तक इजाज़त ना मिले घर में ना जाया जाए। और अगर इजाज़त ना मिले तो ज़बरदस्ती करने की बजाय, घर वालों को तकलीफ़ या अजियत देने की बजाय तुम घर से वापस चले जाओ और उनके आराम में मुखिल ना हो जाओ। हाँ, ऐसे मकामात जो आम पब्लिक के लिए होते हैं, जैसे कोई मुसाफिर खाने बने होते हैं, हुजरे बने होते हैं, या ऐसी आरामगाहें होती हैं कि आप सफ़र में जा रहे हैं तो रास्ते में कोई ऐसा मकाम है जहाँ मुसाफिर ठहरते हैं, तो वो पब्लिक के लिए आम इजाज़त होती है, उसके लिए ये हुक्म नहीं है। ये हुक्म लोगों के ज़ाती घरों के लिए है। 7वां हुक्म मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों के लिए ये दिया गया कि इफ़्फ़त, पाकदामनी और हया और किरदार की पाकीज़गी ये उस सूरत में हासिल होगी कि जब तुम्हारी निगाहों में पाकीज़गी होगी। लिहाजा अल्लाह ताला मोमिनीन को हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अल्लाह ताला मोमिनात को भी यह हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। मर्दों के लिए अलग हुक्म बयान किया, औरतों के लिए अलग हुक्म बयान किया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा किरदार पाक हो, पाकीज़ा हो, तो तुम्हें अपनी निगाहों और शर्मगाहों की हिफाजत करनी होगी। और निगाहों और शर्मगाहों को इकट्ठे इस वजह से जिक्र किया कि जब इंसान बदनिगाही, बदनज़री करता है तो उसके नतीजे में उसकी शर्मगाह भी गैर महफूज हो जाती है। ज़िना का दरवाज़ा उस वक़्त खुलता है जब किसी गैर महरम के साथ किसी गैर महरम की निगाह लड़ती है। तो मर्द भी अपनी निगाहों को झुका कर रखें और औरतें भी अपनी निगाहों को झुका कर रखें। 8वां हुक्म सूरह नूर के रुकू नंबर 4 में ज़ौजियत के हुकूक के हवाले से जिक्र किया गया है कि मिसाल के तौर पर, अच्छा 7वें हुक्म में उसके साथ ही साथ औरतों को ये इस्तिस्ना दिया गया है कि उनके बाज़ रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो उनको देख भी सकते हैं, मिल मिला भी सकते हैं, और औरतें भी उनको देख और मिल मिला सकती हैं। मिसाल के तौर पर औरत तो के शोहर हैं, उनका वालिद है, ससुर है, हकीकी बेटे हैं, भाई हैं, भतीजे भांजे हैं, और ख़वातीन के साथ मेल मिलाप रख सकती हैं, घर की मुलाजमाएँ हैं, या ऐसे बच्चे जो नाबालिग हैं, इनसे पर्दे की ज़रूरत नहीं है। बाकी औरतें और मर्द एक दूसरे से पर्दे को लाजिम करें, और ख़वातीन अपनी ज़ेबो ज़ीनत को गैरों के सामने ज़ाहिर ना करें। ज़ेबो ज़ीनत से मतलब ये है ऐसी चीज़ जो ख़वातीन में कशिश का ज़रिया बनती है, जैसे मेकअप कर लेना, ज़ेवरात पहन लेना, जिस्म को सजा लेना, कर लेना, और ये सारा कुछ करके गैरों के सामने आना, ये हराम है, ममनू है, नाजायज़ है। हाँ, इन रिश्तेदारों को जिनकी फहरिस्त बयान की गई है, इनके सामने अपने आप को सजा कर संवर कर पेश आने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि इसमें फितना नहीं। फिर 8वां हुक्म ये दिया गया है कि ऐसे आज़ाद मर्द और औरतें या ग़ुलाम जो हुकूक ज़ौजियत अदा कर सकते हों, तो फिर उनको गैर शादीशुदा नहीं रहना चाहिए, उनको निकाह की तरगीब देनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे घर में कोई ग़ुलाम है, कोई मुलाजिम है, मर्द हैं, औरतें हैं, या कोई आज़ाद मर्द हैं, और अगर वो निकाह के बगैर ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर निकाह के बगैर ज़िंदगी गुजारने की वजह से उनको शहावत तो आएगी, जिनसी मिलाप और जिनसी रुझान और मिलान पैदा होगा। तो अगर निकाह नहीं होगा तो फिर ज़िना की तरफ माइल होंगे, तो मुआशरे में गंदगी फैलेगी। ज़िना की गंदगी से
معاشرے کو بچانے اور پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نکاح کی ترغیب دی جائے اور ان کے نکاح کرنے میں کردار ادا کیا جائے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ملازم عورت ہے، مرد ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے نکاح کا بھی انتظام کریں تاکہ ان کی زندگی عزت والی ہو۔ 9واں حکم خصوصی طور پر غلاموں کے بارے میں اور باندیوں کے بارے میں، کیونکہ اس زمانے میں مرد اور عورتیں ہوتے تھے جو غلام ہوتے تھے، تو جن کو جنگوں میں قیدی بنا لیا جاتا تھا، بے سہارا لوگ ہوتے تھے، ان کا خاندان نہیں ہوتا تھا، تو ان کا رہنا سہنا، ان کا جینا مرنا اپنے مالکان کے ساتھ ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں یوں سمجھ لیں کہ ایسے لاوارث لوگ جو لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں اور وہیں پرورش پاتے ہیں، وہیں جوان ہوتے ہیں، وہیں ان کی زندگی گزرتی ہے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو ان کی آزادی کا انتظام کرنا، قرآن کریم نے اس بات کی تعلیم دی کہ انسانیت کو بنیادی طور پر آزادی حاصل ہو، یہ ان کا حق ہے۔ تو قرآن کریم مختلف طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کفارے کے طور پر ان کو آزاد کرو، آزاد کرنے کے لیے ان کے لیے اجر و ثواب ہے، ان کی زندگی کو آسان بناؤ، اور اگر وہ تمہیں کوئی معاوضہ دے کر آزادی حاصل کرنا چاہیں تو وہ ان کو قبول کرو۔ یہ جس زمانے میں احکام مجھے غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے اس کے متعلق یہ احکام ذکر کر دیے۔ اسی طرح پھر اسی رکوع میں 10واں حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایک کام یہ بھی کرتے تھے کہ کچھ لوگوں نے عورتیں پال رکھی تھیں، ان لونڈیوں کو اپنے گھروں میں رکھتے اور نعوذ باللہ ان سے دھندا کرواتے تھے گناہ کا، ان کے جسم فروشی کرواتے تھے اور ان کی کمائیاں کھاتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس عمل کو بھی، گندے عمل کو، اس کو ممنوع اور حرام قرار دیا اور اس کی مذمت کی اور فرمایا کہ اس سے بچو کہ کوئی شخص کچھ عورتوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو اپنے گھروں میں رکھتا ہے اور پھر ان سے گناہ کروا کر ان کی کمائی کھاتا ہے۔ جیسے آج کے جدید معاشرے میں بھی کچھ خواتین ہوتی ہیں اور باقاعدہ اس کی انڈسٹری بن گئی ہے، فیشن انڈسٹری کے نام پر، فلم انڈسٹری کے نام پر، اور اس سے آگے بڑھ کر بھی بڑی غلیظ چیزیں موجود ہیں معاشرے میں کہ عورتوں کے جسم کو بیچا جاتا ہے، ان کے حسن کو بیچا جاتا ہے، ان کی نمائشیں کروائی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے فیشن کے نام پر اور آزادی نسواں کے نام پر ان کے جسم کی نمائش کروا کر، ان کے حسن کی نمائش کروا کر ان سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اس پر اربوں خربوں ڈالر کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ یہ سارا معاشرے کا وہ گند ہے جس کو شرفاء کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں وہ معاشرے کے غلیظ اور رذیل لوگ ہیں، قابل نفرت لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے خود بھی بچو اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ان کو اس سے روکو اور اس سے منع کرو، اس کے لیے تدبیر اختیار کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو رکوع نمبر 5 ہے وہ آیت نور آ گئی، اللہ نور السماوات والارض، کہ یہ 10 احکام بنیادی بیان کرنے کے بعد تو پھر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے نور کی بات کر کے یہاں پر ایمان والوں کی اور عقیدہ توحید رکھنے والوں کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جن لوگوں میں یہ 10 آداب ہوں گے، جو لوگ ان 10 احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی مثال وہ مومن لوگ ہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اسے چراغ کے نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا نور جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں موجود ہو اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے اور اس کے نور کی جو روشنی کی جہت متعین کر دی جائے، اور پھر اس چراغ میں جو تیل ہے وہ زیتون کا تیل ہے، اور وہ زیتون کا تیل بھی انتہائی شفاف اور انتہائی روشن ہوتا ہے اور وہ اندھیرے میں خود چمک رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا چراغ جو کسی طاق میں رکھا ہو، اس میں زیتون کا تیل ڈالا ہو اور اس کو روشن کیا گیا ہو، جیسے وہ خوبصورت لگتا ہے، سجا سجایا، وہ آنکھوں کو منور کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ مومن کے دل میں جو ایمان ہے اس کی مثال اس نور کی طرح کی ہے۔ یہی حال جیسے یہ چراغ کا بتایا، مومن کا دل اس چراغ کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان پیدا کیا، اس کے دل میں ہدایت پیدا کی، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے علم پیدا کیا دین کا، یہ اس کی مثال دے دی۔ پھر اس کے ساتھ ہی آگے 2 مثالیں باطل کی دی ہیں، یعنی کفار کی۔ پہلے تو ایمان والوں کی مثال نور سے تشبیہ دے کر دی، 2 مثالیں کفار کی دیں۔ کافروں کی 2 مثالوں میں سے پہلی مثال یہ دی ہے کہ کافر لوگ بظاہر دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن ان کی زندگی کی مثال سراب کی ہے۔ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا اور دور دیکھتا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے، سورج کی روشنی جب ریت کے ذروں پر پڑتی ہے تو ان کو چمکاتی ہے، تو اس سے ان کو لگتا ہے کہ نور کا چشمہ ہے،
لیکن جب وہ قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ پانی کا چشمہ سمجھتا ہے، لیکن جب قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کافر اپنے بظاہر اچھے اعمال، اپنا اخلاق، اپنا ڈونیشن کر رہے ہیں، صدقات کی شکل میں، یعنی لوگوں پر خیرات کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کفریہ ہے، اللہ پر ایمان نہیں، اس کے رسول پر ایمان نہیں، تو ان کی ساری خوش اخلاقی، ان کے اچھے اعمال وہ سراب کی طرح ہیں۔ وہ یہ توقع رکھیں گے کہ ہمیں اس پر اجر ملے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری مثال جو کافروں کے متعلق ہے، اور وہ کافروں کے متعلق دوسری مثال ہے، اور 3 مثالوں میں سے وہ تیسرے نمبر پر ہے کہ کافروں کے کردار اور ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جیسے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، رات کی تاریکی ہو، پھر سمندر کی گہرائی ہو، اور تہ بتہ اس پر پانی ہو، تو جو جتنا گہرائی میں پانی کی تہوں میں اترتا چلا جائے گا اتنا ہی تاریکی میں اترتا چلا جائے گا۔ تو یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، یہ کافر کیسے نجات پا سکتا ہے؟ تو پھر آگے 2 چیزیں بتا دی کہ اہل حق اور اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد، مومن اور کافر کی مثالیں بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے عالم بالا ہے، اس کے لیے بلند جہان ہے، اور کافر کے لیے عالم اسفل، پستی کا جہان ہے، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس سے آگے رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ زمین و آسمان کی جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جمادات، نباتات، حیوانات، چرند و پرند، حتیٰ کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کو سیکھ رکھا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کا آپس میں تقابل کیا۔ ایک منافق ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کفر رکھتا ہے، اور ایک مومن ہے، زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اقرار کرتا ہے، اور اپنے دل کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے عمل سے منور رکھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے، ان کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا، جزیرہ عرب سے نکال دے گا، اور مومنین سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کے دین پر قائم رہو گے، اللہ تمہیں عزت دے گا، سربلندی دے گا، اور تمہیں اس دنیا کا اقتدار دے گا، جیسے کہ حضور اور ان کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا۔ یہ چیز ذکر کرنے کے بعد پھر رکوع نمبر 8 سورت کا اختتام ہے، اور اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے کچھ مزید احکام ذکر کیے گئے۔ اس میں 11 نمبر کا حکم یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے گھر میں مختلف لوگ آتے جاتے ہیں، اگر گھر کے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے، تو ان کو یہ ادب سکھاؤ کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ جن وقتوں میں تمہاری خلوت گاہوں میں کوئی بچہ بھی بغیر اجازت کے نہ آئے، کوئی تمہارا ذاتی ملازم، غلام اور لونڈی بھی نہ آئے۔ پہلا وقت نماز فجر سے پہلے کا ہے، دوسرا وقت دوپہر قیلولہ کا آرام کا وقت ہے، اور تیسرا وقت نماز عشاء کے بعد کا ہے۔ یہ فجر سے پہلے، نماز عشاء کے بعد اور دوپہر کے اوقات ایسے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں جب اپنے بیڈ روم میں ہوگا تو وہ اپنے آرام کے لباس میں ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے مکمل لباس بھی نہ پہنا ہو سکتا ہے وہ ایسی وضاقتہ میں ہو کہ کسی کے سامنے آ نہ سکتا ہو، تو جب کوئی بلا اجازت اس کے سامنے آئے گا، اچانک داخل ہوگا، تو وہ پھر بے پردگی ہونے کا خطرہ ہے، تمہاری خلوت اور تنہائی، تمہاری پرائیویسی متاثر ہوگی، تو قرآن کریم اس چیز سے منع کرتا ہے۔ دوسرا حکم، یعنی اس میں 12واں حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو ہیں نابالغ بچے اور ملازمائیں اور ملازم، لیکن جب بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ان بچوں کو، اگرچہ وہ جوانی کی حدود میں داخل ہوئے لیکن ابھی وہ لڑکپن میں ہیں، تو ان کا حکم بھی عام بالغ افراد کی طرح ہے کہ ان پر لازم ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں، کسی بھی وقت میں 24 گھنٹے میں سے اجازت لے کر داخل ہوں، اطلاع دے کر داخل ہوں، مثلا آئیں تو دروازہ کھٹکھٹا کر آئیں، بیل دے کر آئیں، یا آتے ہوئے کھانسنے کی آواز ہو یا قدموں کی آواز نکالیں، تاکہ گھر والوں کو، خواتین کو خصوصاً اور گھر کے مقیمین کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ 13واں حکم معاشرتی زندگی کے حوالے سے یہ دیا کہ ایسی خواتین، جیسے کہ شروع میں بتایا کہ خواتین کے لیے پردہ لازم ہے، لیکن فرمایا کہ ایسی خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اب وہ نکاح کے قابل نہیں رہی، ان کے جسم میں، ان کے حسن میں کوئی متاثر کن چیز نہیں رہی،
وہ لوگوں کو ان کی طرف پرکشش نظروں سے نہیں دیکھتے اور ان کا بے پردہ ہونا فتنے میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرتا، تو ایسی عمر رسیدہ بوڑھی خواتین اگر اپنے چادر اتار بھی دیتی ہیں، اپنا پردہ کھول بھی دیتی ہیں، یعنی برقع وغیرہ نہیں بھی اوڑھتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ 13 احکام ذکر کیے، اور اس کے ساتھ پھر سورت کے آخر میں کچھ مزید احکام کا یہ کہہ کر اضافہ فرمایا کہ 14ویں نمبر پر یہ بتایا کہ لوگوں جب بھی تم گھر میں داخل ہوا کرو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ بتایا کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھتے ہو تو مجلس کے آداب کا خیال رکھو، بغیر اجازت مجلس میں آنا نہیں چاہیے، اور جب آگے تو پھر مجلس میں اجازت لے کر جانا چاہیے، بغیر اجازت کے نہیں اٹھنا چاہیے۔ 16ویں نمبر پر یہ ادب بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، تمہارے نبی ہیں، تمہارے قابل احترام شخصیت ہیں، ان کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم لوگوں کو پکار دے گے، اوئے فلاں ادھر آ، فلاں کر کے اوئے کر کے نہ بلاؤ، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، ان کو ادب اور احترام سے پکارو، عام انسانوں کی طرح نہ پکارو۔ اور پھر اس صورت میں یہ تمام احکام بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ بات بتا دی کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ماتحت ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے اعمال جانتے ہیں، اور اللہ نے ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کو یہ زندگی گزارنے کے جو آداب اور سلیقے سکھائے ہیں، اگر انسان اپنی سوسائٹی میں، اپنی مجلس میں ان آداب کی رعایت اور خیال کرنا شروع کر دے تو انسانوں کی زندگی بہت بہترین ہو جائے گی۔ اس پر سورت کو ختم کر دیا۔ اگلی سورت سورت الفرقان ہے۔ سورت الفرقان 25 نمبر سورت ہے، نزولی ترتیب میں اس کا نمبر 42 ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، مختصر اور چھوٹی سی سورت ہے، 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے کے آخر میں ہیں، اور کچھ رکوع اس کے 4 رکوع جو ہیں وہ 19ویں پارے کے شروع میں ہیں۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ اس بات سے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس سورت کا آغاز قرآن کریم کی اس بات سے ہو رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے فرقان ہے۔ مشرکین اعتراضات کرتے تھے، ان کے اعتراضات کو جھٹلاتے ہوئے ان کے جوابات دیے گئے کہ مشرک کہتے تھے کہ یہ قرآن تو گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے، یا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے کہ یہ قرآن جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہ قرآن بابرکت کتاب اس بابرکت ذات نے نازل کی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اور اس کو قرآن کو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انسان کیوں ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا اگر یہ فرشتہ ہوتا تو تم پھر فرشتے کو نہ مانتے کہ ہم تو انسانوں کو مانیں گے، تو تمہارے یہ اعتراضات بالکل غلط ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں، اور یہ کافروں نے جو طرح طرح کے جھوٹے عقیدے بنا رکھے ہیں، ان کے وہ سارے عقیدے بھی غلط، ان کے سوالات بھی غلط، ان کے مطالبات بھی غلط، اور مختلف مطالبات کے جوابات یہ دے کر کیے گئے کہ تم کہتے ہو کہ اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ، یا تم ہمارے سامنے معجزات لاؤ، اللہ کی کوئی نشانی دکھاؤ، قیامت کی بات ہے تو قیامت کو ہمارے سامنے لاؤ۔ تو فرمایا کہ تمہارے سامنے فرشتے بھی آئیں گے، لیکن جب فرشتے آئیں گے تو وہ تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے، اور جب فرشتے آئیں گے تو تمہاری روح نکالنے آئیں گے تو تم ان کو دیکھ لو گے۔ اور تم قیامت کی بات کرتے ہو تو قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو تم قیامت کو مانو گے بھی، پھر تمہارے پاس ندامت اور شرمندگی اور رونے اور چیخنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ قیامت کے دن جس کا تم تمنا کرتے ہو میرا رسول تمہاری شکایت مجھ سے کرے گا، اور وقال الرسول یا ربی ان قومی ھذا القرآن مہجورا، کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ جس قرآن کو آپ نے مجھ پر نازل کیا تھا میں نے آپ کے کلام کو اس امت تک پہنچا دیا، انہوں نے اس کی یہ ناقدری کی کہ انہوں نے اس قرآن کو ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر
سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کو نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی میری بارگاہ میں اپنی امت کی یہ کہہ کر شکایت کریں گے کہ میں نے آپ کا قرآن ان تک پہنچا دیا تھا لیکن میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ پڑھنا چھوڑ دیا، قدر کرنی چھوڑ دی، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اور پھر کافروں کا ایک اعتراض یہ تھا، اچھا یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو تورات اور انجیل کی طرح یہ قرآن ایک دم بیک وقت مکمل آپ پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن کو مکمل نازل نہ کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً نازل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مبنی ہے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی بتا دی کہ اس قرآن کو ہم اپنے نبی کو حفظ کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ حفظ ہو جائے، اس کے معانی کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے، اس کے احکام کو ضبط کر کے محفوظ کر لیا جائے اور پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اور اس کی ایک مخفی حکمت یہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو، آپ کے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو قرآن کے علوم کا خزانہ بنانا چاہتے ہیں، قرآن کے مضامین اور اس کے معانی کا خزانہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً اپنے نبی کے دل پر نازل فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کی مثال دے دی کہ دیکھو جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا آسمان سے آنا نفع بخش ہے، لیکن اگر ایک دم تیز اور زوردار بارش آ جائے اور مسلسل آئے تو کیا ہوتا ہے؟ فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، کیچڑ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں اور ہر طرف تباہی آ جاتی ہے، ناقابل برداشت ہو جاتی۔ لیکن اگر یہی بارش تھوڑی تھوڑی کر کے آئے، فوار کی شکل میں آئے، فصلوں کو وہ تر و تازہ کرتی ہے، زمین کو تر و تازہ کرتی ہے، موسم کو خوشگوار کرتی ہے، لوگ اس پانی کو محفوظ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، موسم کا لطف اٹھاتے ہیں۔ فرمایا قرآن اگر یک بار آ جاتا، سارا کا سارا اس کو یاد رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، اس قرآن کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر کے حکمت سے اس امت تک منتقل کیا، اور آج وہ قرآن، اس کے معنی اور مفہوم اور ہر چیز، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرکت بھی اللہ کے حکم سے محفوظ ہے۔ یہ حکمت ہے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے اس دنیا میں ایسے نہیں جن کی امت نے ان کو ستایا ہو۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ، ہارون، حضرت نوح، ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہ بدسلوکی کی تھی، لیکن نتیجے میں کیا ہوا؟ نبیوں کو اللہ نے سرخرو اور کامیاب کیا اور ان کی امتیں زوال پذیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی قدرت کے پر یقین رکھیں، اس کی طاقت پر یقین رکھیں اور اس کے دلائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ اور پھر رکوع نمبر 5 میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور اس کے دلائل کو بیان کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس تسلی کے ساتھ اس صورت کو ختم کرتے ہوئے آخری رکوع میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ اور ان بندوں کی پھر 13 صفات ذکر کی گئیں۔ عباد الرحمن کی 13 صفات کون سی ہیں؟ نمبر 1، متواضع ہوں گے، تواضع کرنے والے، ان میں تکبر نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ علم سے محبت کریں گے، جاہلوں سے دوری اختیار کریں گے۔ نمبر 3، اپنی راتوں کو نماز اور عبادت میں مشغول رکھیں گے۔ نمبر 4، جہنم کے عذاب سے ان پر خوف طاری ہوگا۔ نمبر 5، خرچ کرنے میں اعتدال کریں گے، فضول خرچیاں نہیں کریں گے۔ نمبر 6، بخل نہیں کریں گے، بخیل نہیں ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 7، شرک سے دور اختیار کریں گے، توحید پرست ہوں گے۔ نمبر 8، قتل ناحق سے بچ کر رہیں گے، ان کے ہاتھوں سے کسی ناحق کا خون نہیں ہوگا۔ نمبر 9، زنا سے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ نمبر 10، جھوٹی گواہی سے بچیں گے، کبھی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ 11 نمبر، گانے بجانے اور برائی کی اور لغویات کی مجلس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ نمبر 12، اللہ کی کتاب کو سن کر متاثر ہوں گے اور اللہ کی کتاب سے نفع اٹھائیں گے۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نیک بیوی اور بچوں کی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بیوی عطا کر، بچے عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نیک اعمال کرنے والے ہوں۔ یہ 13 صفات رحمان کے بندوں کی ذکر کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ صفات بتا دیجئے اور ان کو کہیے کہ آؤ تم بھی اللہ کے رحمان کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، ان صفات کو اختیار کر لو۔ اور اسی پر اس سورت کو مکمل کر دیا۔ اس سے اگلی سورت سورت الشعراء ہے۔
یہ بھی نصف پارے کی صورت ہے۔ اس صورت کا قرآن کریم میں نمبر 26 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 47 ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا بنیادی موضوع بھی وہی ہے، اللہ کی توحید ہے، انبیاء کی رسالت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا بیان ہے۔ سورہ شعراء کو شعراء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورت کی آیت نمبر 224 میں شاعروں کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافر یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، یہ تو شاعروں کے کلام کی طرح کا کوئی شاعری کا مجموعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا نبی شاعر نہیں ہے، ہمارا نبی تو ہمارا رسول اور پیغمبر ہے۔ اور شاعروں کے بارے میں بتایا کہ اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بد کلامی کرنے والے، مبالغہ آمیزی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، شیطانی خیالات اور وسوسوں کے پیچھے چلنے والے۔ ہاں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں۔ تو جو بد کلامی کرنے والے اور مبالغہ آمیزی اور جھوٹ بولنے والے شاعر ہیں ان کی مذمت کی گئی، اور نیک شاعر، اچھے کردار اور اعمال والے شاعروں کی تعریف کی گئی۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ شعراء ہے۔ سورت کا آغاز طاسیم میم حروف مقطعات سے کیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے چیلنج ہے۔ اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی ہے تم اس کے مقابلے میں کوئی لا کر دکھاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کافروں کے بارے میں اتنے فکر مند رہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اور اس فکر کو آپ نے اپنے اوپر اتنا غالب کر لیا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو اس فکر میں ہلاک ہی نہ کر ڈالیں۔ اتنا غم نہ کیجئے، اتنی فکر نہ کیجئے۔ اور پھر عمومی اسلوب اختیار کرتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری عطا کی ہے، اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے ان علوم و معارف کو جو قرآن کی صورت میں آپ پر نازل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں تک پہنچاتے رہیں، یعنی اپنی امت کے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، لیکن اس میں اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ بس آپ داعی ہیں، مبلغ ہیں، درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو تعلیم اور ترغیب دیں، لیکن اس سے آگے جا کر آپ اپنے آپ کو اتنا نہ کھلائیں کہ آپ کی زندگی اور آپ کی صحت ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ پاک نے مشفقانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، طنز و تشنیع کرتے تھے، آپ کو اذیتیں دیتے تھے، فرمایا ان سے دور رہو، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو اور اپنے آپ کو صبر کے ساتھ لے کر چلتے رہو۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر رکوع نمبر 2 سے آیت نمبر 10 سے پھر انبیاء علیہ السلام کا قصہ نقل کر دیا۔ رکوع نمبر 2 اور 3 میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا قصہ نقل کیا کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے، انہوں نے جا کر اس کو دعوت دی، تو پھر فرعون اور موسیٰ کے درمیان لمبا مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے کو پورا کا پورا حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ہونے والی بات چیت کو قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے تم کیسے نبی بن گئے، تمہارا خدا کون ہے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کا تعارف ہے۔ اور حضرت موسیٰ کا پھر طویل کلام یہاں نقل کیا، وہ اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، اس کی قدرت بیان کرتے ہیں، اپنے نبی ہونے کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ فرعون کو کہتا ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو منوانے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے وہ معجزات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، عصا والا معجزہ اور اپنے ہاتھ کے روشن ہونے کا معجزہ۔ فرعون ان معجزات کو ماننے کی بجائے مقابلے کے لیے تیار ہو کر جادوگروں کا لشکر لا کر حضرت موسیٰ کے مقابلے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ بھی حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، تو فرعون ان کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، ان کے خلاف سازش اور منصوبے بناتا ہے۔ تو بالآخر اللہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو نجات دے کر فرعون کو غرق کر دیتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں فرعون کے رکوع نمبر 4 میں فرعون کے غرق ہونے کی ساری تفصیل ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے سامنے نیل کی موجوں میں فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا تھا، اور پھر ان کو معجزہ یہ عطا کیا کہ پتھر سے 12 چشمے جاری کیے اور ان کو طرح طرح کے انعامات سے نوازا، اور فرمایا کہ اس قصے میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور پھر رکوع نمبر 5 میں دوسرا قصہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت پرست تھا، قوم بت پرستی کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے ان کو اپنے اللہ کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ ان کے اور ان کے والد کے درمیان جو مکالمہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرا خالق اور ہادی ہے، وہ اللہ ہے جو میرا رزق دیتا ہے، جو مجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اور 5ویں نمبر پر بتایا کہ دنیا اور آخرت میں معاف کرنے والا میرا وہ اللہ ہے،
اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ کی 5 صفات سے اس کا تعارف کروا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 دعائیں پیش کی کہ اے اللہ مجھے علم و فہم عطا فرما، اور اے اللہ لوگوں میں میرے ذکر کو اچھا فرما، لوگ مجھے اچھے الفاظ اور کلمات سے یاد کریں، اور اے اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، اور پھر یہ فرمایا کہ اے اللہ میرے والد کو معاف کر دے، ہدایت دے دے، اور پھر آخرت میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ دعائیں نقل کر کے فرمایا کہ اس قصے میں کیا سبق ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ پھر رکوع نمبر 6 میں حضرت نوح کا قصہ ہے، رکوع نمبر 7 میں قوم عاد اور ان کے نبی حضرت ہود کا قصہ ہے، رکوع نمبر 8 میں قوم سمود حضرت صالح کا قصہ ہے، رکوع نمبر 9 میں قوم لوط اور ان کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر رکوع نمبر 10 میں قوم مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ سارے قصے گزر چکے ہیں۔ ان سارے قصوں میں حاصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قوم کو پوری محبت سے، ہمدردی سے دعوت دیتے رہے، لیکن قومیں ان کا انکار کرتی رہیں۔ کچھ لوگ ایمان لائے، اور جو ایمان لائے اللہ نے ان کو نجات دی، اور جو ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج ان قوموں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر سورہ شعراء کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب اور اس کا کلام ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو لانے والا فرشتہ امین ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک، دل مبارک پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس قرآن میں پچھلی قوموں کے حالات اس وجہ سے بیان کیے گئے ہیں کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے، آپ اس قرآن کے ذریعے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں، عزیز و اقربا کو ڈرائیے، ان کو متوجہ کیجیے، اور پھر ساری قوم کو اس کی ہدایت دیجیے اور اس کی دعوت دیجیے۔ اور پھر آخر میں کہا کہ یہ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، تو شاعر تو اچھے لوگ نہیں ہوتے، ہاں چند وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے دعا کی، جن کی شاعری میں جھوٹ نہیں ہے، کذب بیانی نہیں ہے، لغویات اور فضولیات اور بکواسات نہیں ہیں، جن کا کلام پاکیزہ ہے، جن کا تخیل اعلیٰ ہے، جن کے افکار اچھے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ شاعر تو عام طور پر شیطان کے راستوں پر چلنے والے ہیں، لیکن ایمان والے لوگ شیطان کے پیچھے نہیں چلتے۔ اور پھر اس پر اس صورت کو مکمل کر دیا۔ اگلی صورت سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل بھی مختصر صورت ہے، 19ویں پارے کی یہ آخری صورت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا نمبر 27 ہے، اور اس کا نزولی ترتیب کے اعتبار سے نمبر 48 ہے۔ سورہ نمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کا مضمون بھی مکہ کے صورتوں والا ہے۔ اس صورت کو نمل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں چونکہ ایک چیونٹی کا ذکر ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام نمل پڑ گیا۔ صورت کا آغاز اسی حروف مقطعات سے کرتے ہوئے قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے موجودہ ہونے کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو نقل کیا گیا۔ مثال کے طور پر پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرہ کر کے مختصر طور پر ذکر کر کے یہ بتایا کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات قرآن میں ذکر کر دیے۔ اور پھر رکوع نمبر 2 سے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، 3-4 رکوع میں مسلسل حضرت سلیمان اور ان کے والد حضرت داؤد کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے، ان پر اللہ نے کتاب نازل کی، اس کا نام زبور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو جو نبوت دی تھی اور اس کے ساتھ ان کو بادشاہت بھی دی تھی، اس کے بعد ان کے وارث، ان کے جانشین، ان کے بیٹے سلیمان ہوئے، تو سلیمان کو بھی اللہ نے حکومت دی اور نبوت دی۔ تو نبوت میں تو وہ دوسرے نبیوں کی طرح ہی قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں، لیکن اللہ نے جو ان کو بادشاہت دی تھی، اس بادشاہت کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ حضرت سلیمان کی بادشاہت زمین پر پھیلی ہوئی تھی، اور اللہ نے ان کو جنات کا بھی بادشاہ بنایا تھا، جانوروں کا بھی بادشاہ بنایا تھا، پرندوں کا بھی بادشاہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ ہوا ان کے ماتحت تھی، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو ایسی بادشاہت دی کہ وہ پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، جنات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اور اس کے ضمن میں حضرت سلیمان کا یہ قصہ نقل کر دیا کہ جب ان کا لشکر ایک میدان سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک چیونٹیوں کی بستی تھی، تو ان کے لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں کے ملکہ نے اپنی چیونٹیوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے چیونٹیوں،
तुम अपनी अपने घरों में चली जाओ। या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशूरून, कि सुलेमान का इतना बड़ा लाहो लश्कर यहाँ से गुजर रहा है, ये ना हो कि तुम उसमें मसली जाओ। तो चूंकि के इस कलाम को अल्लाह ने हज़रत सुलेमान तक पहुँचाया, ये उनका मौजदा था। फिर फरमाया कि सुलेमान उसकी कलाम को सुनकर हंस पड़े और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने लगे कि या अल्लाह, आपने मुझे ऐसी शान व शौकत, ऐसी बादशाहत अता की। और उसके साथ ही फिर उस हुदहुद का किस्सा भी बयान कर दिया कि हज़रत सुलेमान के पास एक परिंदा था कि जो पानी का पता देता था। अल्लाह ने परिंदे में ये सलाहियत रखी थी कि वो फ़िज़ा में उड़ते हुए ज़मीन की तह में पानी की निशानदेही कर देता है कि कहाँ पर पानी मौजूद है। तो एक मरतबा नमाज का वक्त हो गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुदहुद मौजूद नहीं है और पानी का कोई पता नहीं। तो फिर बड़े नाराज़ हुए कि नमाज का वक्त गुजर रहा है और हुदहुद मौजूद नहीं, गायब हो गया। तो कहने लगे कि हुदहुद जब आएगा, अगर उसने अपने गायब होने का उज़र कोई बयान न किया कि बगैर इजाज़त क्यों गया है, अगर उसने कोई उज़र बयान न किया तो मैं इसको ज़िबा कर दूंगा। तो हुदहुद ने आकर हज़रत सुलेमान को ये बताया कि मैं ऐसे नहीं गया था, मैंने एक सरजमीन पर एक बादशाह को देखा है और वो खातून है, हुक्मरान है, और उसकी बादशाहत में जो कौम है वो सारे बुत परस्ती करते हैं, अल्लाह की इबादत की बजाय बुतों की इबादत करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस पर ताज्जुब हुआ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको एक ख़त लिखा जो हुदहुद ही लेकर गया, और वो बादशाहत जिस हुक्मरान का ज़िक्र किया गया वो मलका एक कौम सबा थी, उसकी मलका थी, उसकी तरफ वो ख़त लेकर गया। और उस ख़त का कुरान ने यहाँ जिक्र किया, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ख़त सुलेमान बादशाह पैगम्बर की तरफ से है और इसका आगाज़ अल्लाह के नाम से करता हूँ, और मैं तुम्हें ये कहता हूँ अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, मेरी फरमाबरदारी कबूल करके, इताअत कबूल करके मुसलमान हो जाओ, और अगर तुम मुसलमान ना हुए तो मैं तुम्हें नेस्त व नाबूद कर दूंगा। तो मलका बिल्कीस ने अपनी कौम के लोगों से मुशावरत करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो मुलाकात करने का इरादा किया, और कौम के लोगों ने, वज़ीरों मशीरों ने कहा कि जंग करते हैं। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि जिस बादशाह का ख़त मुझ तक पहुंचा है, जिस अंदाज में पहुंचा है, मुझे लगता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये अजीबो गरीब अंदाज था ख़त भेजने का, और ये अजीबो गरीब पैगाम था। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये किस्सा नकल किया गया कि हज़रत सुलेमान को ये इत्तला मिली कि मलका बिल्कीस अपने शहर से हज़रत सुलेमान से मुलाकात के लिए रवाना हुई है। तो हज़रत सुलेमान ने उसको मुतासिर करने के लिए एक तदबीर की और अपने वज़ीरों और मुशीरों से कहा कि कोई है जो मलका बिल्कीस का तख्त उठाकर मेरे पास ले आए। तो फरमाया कि हज़रत सुलेमान के मुशीरों में जिन्नात भी थे और आपके मुशीरों में इंसान भी थे। तो एक जिन ने काला इफ़रीतुम मिनल जिन, एक जिन ने ये पेशकश की कि मेरे पास इतनी ताकत है कि आज मैं जाऊंगा, तख्त उठाकर लाऊंगा और कल आपका दरबार लगने से पहले पहले आपकी खिदमत में तख्त पेश कर दूंगा। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि नहीं, मुझे जल्दी तख्त चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक बंदा अल्लाह के बंदे सुलेमान के पास ऐसा मौजूद था जो उनके मुशीर थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, उनके पास ऐसा इल्म और ताकत थी कि उन्होंने हज़रत सुलेमान को ये कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, अना आती कभी कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक, एक लम्हे में कि आप पलक झपकेंगे तो मलका बिल्कीस का तख्त वहां से उठाऊंगा और आपके सामने रख दूंगा। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि ले आओ। तो एक लम्हे में हज़रत सुलेमान ने पलक झपकी तो उसने अल्लाह के अता किए हुए इल्म से तख्त को वहां से उठाया और सुलेमान के पास पहुंचा दिया और फरमाया हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरा कमाल नहीं, मेरा मौजज़ा करामत नहीं, ये मेरे अल्लाह की मुझ पर अता और फजल है कि उसने मुझे ये ताकत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान ने उस तख्त में कुछ तब्दीलियां करके उसको वहां सामने रख दिया। मलका बिल्कीस आई तो वो देखकर हैरान हुई, शक व शुबे में पड़ गई। उससे पूछा गया इस तख्त को जानती हो, पहचानती हो? तो उसने कहा कि जाना बेचाना लगता है, कुछ उसमें तगय्युरात हो चुके थे। कहती कि मेरे तख्त की तरह मिलता जुलता है। और जब उसके सामने ये इंकिशाफ हुआ कि ये तेरा तख्त है जो वहां से उठाकर यहाँ आ चुका है, तो वो कहने लगी कि मैं तो पहले ही यकीन कर चुकी थी कि ये गैर मामूली चीज़ें हैं और ये कोई आम बादशाह नहीं हो सकता। तो मलका बिल्कीस ने ये कहकर इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मैं आज तक अपने आप पर जुल्म करती रही, बुत परस्ती करके, खुदा को छोड़कर, तो मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ, सुलेमान के रब पर ईमान लाकर मैं अपने आप को मुसलमान करती हूँ। कुरान करीम ने हज़रत सुलेमान और मलका बिल्कीस के इस किस्से को जिक्र किया। उसके बाद फिर कौम समूद का जिक्र करते हुए बताया उस कौम के तरफ भी आने वाले नबी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन कौम ने इनकार किया, उसके नतीजे में उन पर अजाब आया। फिर हज़रत लूत का जिक्र करते हुए ये बात फरमाई कि उन पर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश करके उनको अल्लाह ताला ने नेस्त व नाबूद करके रख दिया, क्योंकि वो एक इंतहाई गंदे और इंतहाई बदतरीन अमल का शिकार हो गए थे।
اور پھر سورہ نمل کے دوسرے حصے میں جو 20ویں پارے میں اس کے 3 رکوع ہیں، اس کے آغاز میں یہ فرمایا کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو کہ اللہ کی ذات برحق ہے، خالق و مالک وہی ہے۔ اور پھر اس پارے کے آغاز میں اللہ کی وحدانیت کے 5 دلائل ذکر کیے۔ ان دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان سے بارش برسا کر زمین کو تر و تازہ اور خوبصورت باغوں سے لہلانے والا کون ہے؟ تو سب کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ انسان کے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی، انسان کو جو کچھ عطا کیا، اس کا اصل اور حقیقی محسن کون ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے۔ تیسری دلیل یہ ذکر کی کہ مظلومیت میں، بیماری میں، تکلیف اور مصیبت میں انسان کس کو پکارتے ہیں؟ تو سب یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، کسی بت کو نہیں پکارتے۔ چوتھی دلیل یہ ذکر کی کہ بر و بحر میں، جب تم جنگلات میں، صحراؤں میں یا سمندروں میں سفر کرتے ہو تو تمہیں راستہ کون دیتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ تو سب یہ کہیں گے کہ یہ کوئی اور نہیں، اللہ چلاتا ہے۔ پانچویں دلیل یہ ذکر کی کہ انسان کو سب سے پہلے پیدا کس نے کیا؟ مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے سے علقہ، مضغہ، اور پھر اس کا گوشت کا لوتھڑا، اور اس کے بعد پھر اس کا وجود بنا کر اس میں روح ڈالی۔ اور پہلے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ اور پھر دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ اللہ۔ تو جو اللہ پہلے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، دوبارہ بھی قدرت رکھتا ہے، تو پھر تم اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مناظراتی طور پر پوری کائنات کو انسان کے سامنے پیش کر کے بتا دیا کس کس چیز کا اقرار نہیں کرو گے تم، کس چیز کا انکار کرو گے۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہے، اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم اللہ کی حقیقی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی میں لگ گئے ہو۔ تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف آؤ۔ اور پھر کافروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس زندگی کو بھی مان لیتے ہیں، اللہ کو بھی مان لیتے ہیں، اس کائنات کے وجود کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مر گئے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ میرا باپ، میرا دادا، پردادا اور میرے آباء و اجداد جن کی قبریں مٹ گئیں، ان کی ہڈیوں کو مٹی کھا گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، وہ کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کر کے دکھائے گا، منوائے گا، اور تم سے پوچھے گا اب بتاؤ میں نے تمہیں پیدا کیا کہ نہیں۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کافروں کی باتوں سے، اعتراضات سے پریشان مت ہوئیے، اگر یہ آپ کی بات مان لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ اور پھر قیامت کا ذکر کر دیا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، تو جب سور پھونکیں گے تو اس کی صورت بتا دی کہ اسرافیل علیہ السلام 3 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب پہلا سور پھونکیں گے تو زمین و آسمان کی پوری کائنات پر ایک ہیبت اور خوف طاری ہو جائے گا، ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی، کیا انسان، کیا جن، کیا فرشتے، کیا ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور جب تیسری مرتبہ وہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے انسان اور سب اپنی قبروں سے نکل کر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو میں ہوں شہنشاہ، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں کل کائنات کا مالک، اور دیکھو میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، آج میں نے تمہیں زندہ کر کے بتا دیا۔ تو قیامت قائم ہوگی اور انکار کرنے والوں کو پھر اتمام حجت کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں بتایا گیا تھا لیکن تم نے یقین نہیں کیا۔ تو سورت کا آغاز بھی قرآن کریم کی عظمت اور اس کے اعجاز سے کیا تھا، پھر سورت کا اختتام بھی ان باتوں پر کیا جا رہا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، کہ انسان اللہ کی تعریفات کرے اور اللہ تعالیٰ کی کلام کو سمجھے، اور انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیے اس بات کو سعادت سمجھے کہ وہ اس مقدس اور بابرکت کتاب کی تعلیمات کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس پر سورہ نمل کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اگلی سورت القصص ہے، انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔